سورۃ الحج کا آغاز ہے۔ سورہ حج مدنی سورت ہے۔ ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 22 ہے اور قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 103 ہے۔ اس میں 78 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ 1291 کلمات ہیں، 5075 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف کرو اور اس کی عبادت میں مشغول رہو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ یہاں قیامت کے زلزلے سے مراد وہ زلزلہ ہے جو قیامت آنے سے پہلے آئے گا۔ جب قیامت سے پہلے توبہ کا دروازہ بند ہوگا تو اس کی علامت یہ ہوگی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس سے پہلے یہ زلزلہ آئے گا اور یہ بہت خطرناک زلزلہ ہوگا اور پوری دنیا میں یہ زلزلہ آئے گا، اور یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے، نشانیوں میں سے ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی۔ یعنی اس زلزلے کی ہیبت ایسی ہوگی کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ حالانکہ ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ بچے سے انتہائی محبت کرتی ہے، لیکن اس موقع پر ہیبت ایسی ہوگی کہ وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ اپنے حمل کو ڈال دے گی، یعنی جو حمل والی ہوگی اس دن کے ہول سے اور ہیبت سے حمل کو گرا دے گی، یعنی حمل خوف کے مارے ساقط ہو جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور وہ نشے میں نہ ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب شدید ہے، مگر ہے یہ کہ اللہ کی مار کڑی ہے۔ عذاب الہی کے خوف سے لوگوں کے ہوش جاتے رہیں گے۔ اس وقت زلزلے کی شدت سے لوگ مدہوش ہوں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں بے جانے بوجھے، یعنی علم ان کے پاس نہیں، بغیر کسی دلیل کے اللہ کی صفات اور ذات میں بحث کرتے ہیں اور توہین اور بیعت بھی کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان جب دین کی بات کرے تو قرآن و حدیث کا، شریعت کا علم ہو تو بات کرے، ورنہ بغیر علم کے اگر وہ بات کرے گا تو غلط بات زبان سے نکلنے کی صورت میں برباد ہو جائے گا۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے ہو لیتے ہیں، ہر سرکش شیطان کی باتیں مانتے ہیں۔ یہ آیت نضر بن حارث کافر کے بارے میں نازل ہوئی جو بڑا ہی جھگڑالو تھا اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتا تھا اور قرآن کے متعلق کہتا تھا کہ یہ پرانے زمانے کے لوگوں کے قصے ہیں اور موت کے بعد اٹھائے جانے کا یہ منکر تھا۔ کتب علیہ انہ من تولاہ، جس پر لکھ دیا گیا ہے کہ جو شیطان سے دوستی کرے گا فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، تو یہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ،
اور اسے جہنم کے عذاب کی راہ بتائے گا۔ یعنی یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ بات لوگوں کو بتا دی گئی اور لوگ جانتے ہیں کہ شیطان کی جو پیروی کرے گا شیطان اسے جہنم میں لے جائے گا۔ شیطان کے اتباع سے زجر فرمانے کے بعد جو منکرین بعث ہیں، قیامت کے دن اٹھنے کا جو انکار کرتے ہیں، ان پر حجت قائم فرمائی جا رہی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں قیامت کے دن جینے میں کچھ شک ہو، قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے کے بارے میں اگر تمہیں شک ہو، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو یہ غور کرو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، یعنی تمہاری نسل کی اصل، تمہارے جد اعلی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ ثم من نطفہ، پھر پانی کی بوند سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو اور ساری نسل کو پانی کی بوند سے پیدا کیا۔ ثم من علقۃ، پھر خون کی پھٹک سے، کہ وہ نطفہ گاڑھا خون ہو جاتا ہے۔ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، پھر گوشت کی بوٹی سے نقشہ بنی اور بے بنی، یعنی پھر وہ خون سے گوشت کی بوٹی بنتی ہے اور پھر اس میں کچھ نقشہ بنا ہوتا ہے، کچھ نہیں بنا ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ شکل پوری ہوتی ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کا مادہ پیدائش ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت خون بستہ ہو جاتا ہے، پھر اتنی ہی مدت گوشت کی بوٹی کی طرح رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کا رزق، اس کی عمر، اس کے عمل، اس کا بدبخت ہونا یا نیک بخت ہونا لکھتا ہے، پھر اس میں روح پھونکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش اس طرح فرماتا ہے اور اس کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل کرتا ہے۔ یہ کیوں بیان فرمایا گیا؟ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائیں اور تم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کے کمال کو سمجھو، اور اپنی ابتدائی پیدائش کے حالات پر نظر کر کے سمجھ لو کہ جو قادر برحق بے جان مٹی میں اتنے انقلاب کر کے جاندار آدمی بنا دیتا ہے، وہ مرے ہوئے انسان کو زندہ کرے تو اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔